امام حسین فرماندے مینوں میرے ابا جی مولا علی نے دسیا کہ حضور نے وقت دی 3 تقسیماں کیتیاں. ایک حضور نے جڑا ذاتی وقت رکھیا سی نا وہ بھی حضور نے امت نو دے دیتا سی. کیا جو امت ہاتھ چکن تو بیزار ہے؟ ہاتھ این چاہو پورے ہوتے تو ہم ایڈی سردی پئی. ہاں تاکہ پتہ تو لگے نا سیاسی نعرہ لگا. غازی تنویر قادری صاحب نو ملاقات کرن گیا علامہ ساجد صاحب نے میں رستے فون کیتا. میں پنڈی بٹیاں تو واپس آ رہا عشاء تو مغرب تو بعد. وہ کہندے نے غازی صاحب جی 2 دن پہلے میں ملاقات کرن گیا تے غازی صاحب پہلے نال دگنے صحت مندن تے مینوں بھائی ہس کے کہندے نے بابا کی کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. کہندے نے اس گل تو بڑے ہسدے تے کہندے مینوں بار بار میرے کو سن دے سن بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. اے نعرہ سیاسی نہیں ہے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. بالکل ہاں جی غازی تنویر بھی اندر لذت لیندا کہندا بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. حضور دی امت جاگ پئی اپنے محبوب نہ وفا کرن واسطے جاگ پئی. انہاں نوں ہور کوئی نعرہ چنگا ہی نہیں لگدا. کوئی مرے کوئی جیوے مولوی خادم 1000 واری مرے جیوے آوے نہ آوے شیر آوے گدڑ آوے اے سارے گئے نعرے مک تے ہن سارے نوں درد اٹھے بھئی ساڈے نعرے مکے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. ہاں اے ول کر کے غازی تنویر اندر لذت لیندا. او کہندا مینوں مڑ مڑ سناندا سی پھر ہسدا سی کہندا واہ کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. اسی تے نہ کسی نو ماریا نہ گال کڈی. اے کیویں نعرہ سیاسی ہو گیا؟ اس تو بڑا تو مذہبی نعرہ ہی کوئی نہیں. جے تا ہر واری اعلان ہوندا حضور میں بھی حاضر میرے بچے بھی حاضر. میں دیپال پور جا رہا دوپہر دا ٹائم بائی پاس تو میں جدا ذکر کرنا وہ بھی سانو جان دیاں. میں بائی پاس تو جا رہا منڈے نالن گواون بڑی گرمی درمیان چاہ کے جی ٹی روڈ تے کھڑی ہو گئی بائی پاس تو میری گڈی اگیں سیدھی کھڑی ہو گئی. انہاں کہا ایتھے سلام کر کے جا تو جے ساڈی او وڈیری دا ذکر کرنا گو دا. کیا بات ہے او گو جنا کیوں جی بندہ گو نال بھی بھڑا ہوے. صحابہ کہندے نے ایک مشرک جڑا او گو مار کر کے لے آیا حضور دے سامنے آ کے انہیں سٹی گو این چھیڑ کے بہ گئی زمین سر رکھ کے. وہ کہا جی تسی آسمانہ دیاں گلاں کر دے ہو سانو تا نہیں پتا کی قیامت آنی نہیں آنی. اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا. کیوں تے گو میری گڈی اگے آ کے کھڑی ہو گئی. میں کتھے تقریراں کرنا گو نو کنے دسیا کہ میں انہاں دے وڈیرے دی ذکر کرنا. میں انہوں کیا جناب تو انہوں سلام ہوان اسی بڑے دور جا رہے ہیں گھٹو. وہ چپ کر کے ٹر پئی. بندہ گو نالوں بھی بھڑا ہوئے گو بھی لبیک دے نعرے لاوے تے کہندے یہ سیاسی نعرہ. میں کہ تو گو نالوں بھی بھڑا ہو. حضور کو گو شکار کر کے لے آئے. حضور نے فرمایا بھائی انہیں کہا جی اے کوے تے حضور نے فرمایا یا دبو. دبو عربی گو نو کہندے ہیں. تسی لاہوری سمجھ دے ہو گو کہ کوئی نہیں تسی پڑھ لکھ گئے ہو نا. اس واسطے کہ جیڑی سوسائٹی بن دی نہیں پڑھا جائے گا. 10 آئے تینوں رب پیسے نہ ہی دیندا تو چنگا نہیں سی. اے کیڑی تو مسجد بنائی جتے درود و سلام نہیں پڑھیا جاندا. تو ایڈا پیسے تیرے کو حضور دی وجہ تو آئے تے تو درود پڑھنا چھڑ گیا. اتنے محفل میلاد نہیں ہوندی جی کیوں جی سوسائٹی دی مسجد ہے تے سوسائٹی مسلمان نہیں رہندے. جنہوں نے اپنے نبی دی قدر کوئی نہیں انہاں ماں پیو نے کی قدر کرنی. اپنے بچے نو سبق پڑھائے کرو پترا جدوں حضور دی گل آوے پھر گل مک جاندی کائنات. گل سمجھ لبیک دا ساتھ دیو. ہاں
حضرت عثمان غنی فرمان ویکھدے سن نہ رو پیندے سن حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ صحابہ کہندے نے انہوں نے اپنی داڑھی رو رو کے آنسو نہ تر کر لیندے سن. تے صحابہ نے کیا قیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، انہاں کہا جناب اسی جنت دوزخ دا ذکر کردے ہیں کدی نہیں روئے، جدوں بھی تسی قبر ویکھ دو اتنا روندے ہو. فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان منازل اول منزل من منازل الآخرۃ وإن نجا فما بعده ایسر منه وإن لم ينجو فما بعده اشد منه قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. پوری حدیث پاک چھوڑ جی میں ابتدا تو نہیں پڑھی. عثمان غنی اذا وقف على قبر فبكى، جدوں بھی قبر تے کھڑے ہوندے سن زاروں قطار روندے. فرمایا جی کیوں رونے ہو؟ فرمایا میں رسول اللہ نے سنیا فرماندیاں سنیا کہ قبر آخرت دی منازل جو پہلی منزل ہے، جیڑا اتھوں بچیا پھر اگے آسانی، جیڑا ایتھے پھس گیا انہیں پھر پھسے ہی رہنا ہے. آگے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. حضور نے فرمایا میں جیڑا بھی منظر ویکھیا نا سب تو خوفناک منظر میں قبر دا ہی ویکھیا. ایتھے نعرہ پکا لو حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. ہاں جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اتھے آنا نہیں مڑ کے کسے نے آنا، اتھے رسول اللہ. اسی تو اے پٹی پڑھا رہے ہیں اتنا سبق کو فرشتے جدوں آ کے پوچھنا تے کہو ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا. بس اتنی بات. ہاں جی بس اتنی بات. لودھنا جلسے تے اسی گئے تے اے چشمدید واقعہ ہے. ایک بندے دا بازو بالکل انہوں فالج ہویا سی، او ساڑے جلسے چاہیا تے اینج اینج نعرے لا رہے سی تے نعرے لاندے لاندے اوندا بھی ہاتھ کھڑا ہو گیا. اور تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. ہاں تسی یہ کیڑے چکراں پے ہوئے نہ چکراں جی یو نعرہ نہیں لانا کیوں جی؟ انہوں پتہ ہی نہیں لگیا وہ ہاتھ بھی نال والا ٹھیک ہوئے اینج اینج کر دیں. جی ہاتھ ختم ہو دے نا نعرے نات میرے کدوں دے ختم ہو چکے ہوں دے. ہاں جی اے لاہوروں پنڈی تک میں نعرے لائے، پنڈیوں پھر لاہور پھر 2 باری اسی گئے تے میں کنٹینر تے بیٹھ کے اینج لائے میرے ہاتھ کدے نہیں تھکے تے تواڈے پتہ نہیں تیسری باری تھک جاندے. اے ہاتھ تھکنے اینج آج تے سبق پکاؤ نا. جدوں پھر قبر وچ حضور تشریف لان تے ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا منظر مزہ. اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، اور جو آ گیا تے میں دس دیاں گا. اتنا سبق پکا کے جانا ہے. لبیک دے نعرے حضور فرماؤ اے تے اپنے ہی اینو جان دو، اے تے اپنے ہی اینو اپنے ہی جان. اسی تانوں کدھر لے جا رہے ہیں تے لوگاں دی تسی گلاں سن کے ساڈے خلاف گلاں کرنے ہو. تواڈے پتراں نوں اسی افہیم تے لایا، تواڈے پتراں نوں فلماں تے لایا. خدا دا تسی تے تواڈیاں نسلاں وی قیامت تک لبیک دا شکریہ نہیں ادا کر سکدی. ہاں جی اسی اتنا سبق پڑھا دیتا نوجواناں نوں. قیامت والے دن جدوں بغیر ویکھے تو اینج کر دینا تو قیامت نوں جدوں اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں. قیامت کا منظر حضور نے خود بیان کیا. چلے تسی کنا پیچھے لگے پھر دیو. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. حضور توجہ بچو، حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے قبر انور تو میں باہر آنا. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوگی نا حضور فرماتے ہیں قیادت ہونی میری. کیوں جی؟ علامہ اس دن پھر چس نہیں آ جانی. جڑے آج یوں یوں کر دینا انہاں دی زباناں اس دن بند ہو جانی. جس طرح یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
قیامت والے دن کافراں تے مومناں دا رب نے فرق قرآن وچ بیان کیتا، فرمایا کیا کافراں تے مومناں دی پہچان کیویں ہونی؟ سارے معاشر والے نوں حکم ہونا اللہ نوں سجدہ کرو، مسلمان جھک جانے تے جڑے کافر ہیں انہاں دی لک وچ سریہ پی جانا ہے، وہ جھک ہی نہیں سکن گے اس ہاں جی، او دن انہاں دی لک انج ہی کھڑا رہنا تے جلیو جے قیامت والے دن جدو آواز آنی ہاں جی حضور دے وفادار انج ہو جان تے لبیک کہندے کہندے اسی انج نہیں ہو جانا، ختم نبوت تے ناموس رسالت تے غدار ذرا انج ہو جان، آج یہ نعرہ لاؤ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ ہاں جی وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا، حضور نے فرمایا سارے انبیاء اور رسل تے سارے آل معاشر چپ ہون گے، اللہ دے سامنے گل کوئی نہیں کرے گا۔ حضور فرماندے میں او دن رب نال لمبی گل کراں اور تو آیا نہ در تے جنا گل کرنی تیری اج تو چپ ہے انہاں دے بارے، گل جی کرنے والی کسی دے این جناب کان وچ میرے جے ایک مولوی دو لفظ پڑھ کے چٹی داڑھی کر کے انہیں حضور دیاں شاناں حد بندیاں کرنیاں، نا تیرے تباں ہے جبریل اعظم اور تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یو سراہ رویلا مکان کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ ادھی راتی تو 2 بجنے والے تسی بیٹھے ہو میں بھی آ گیا، کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں، تہاڈے چہرے بھی جناب چمک رہا ہے، میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آ گیا۔ اے مقصد کے وے ساری محنت دا علامہ صاحب لوگاں ہزاراں روپے لائے اوتھوں تو پھول لینا سٹنے شروع کیتے، اے ساری محنت دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ تسی میں کہ کام کیتا سنو ذرا امام حسن کی فرمانے کہ میرے نانا جان کی میں زندگی گزاری۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحة طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ یفتتح الکلام ویختمه باشداقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه الجل تحكي التبسم يفتر عن مثل حب الغمام۔ امام حسن فرماندے ساری زندگی میرے نانا جان پریشان رہن، ایتھے تے پیو ہوئے تو میں لوگوں نوں ہسدیاں ویکھیا، میت پیو دی بھی پئی ہوئے تو لوگ ہس رہے ہوندے پینٹا چ ہاتھ پا کے، کیوں جی میں تو مرنا نہیں شاید بڈھا ہی مریا، میں لوگوں نوں ہسدیاں قبرستان وچ ویکھیا تے کان رسول اللہ متواصل الاحزان فرماندے میرے نانا جان ہمیشہ ہی پریشان رہے، کیوں رہے؟ تہاڈی میری وجہ تے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ آج امت انگوٹھے چومن تو بیزار ہے مولانا، پیسے سارا دن غلے چ چک دین، انہاں دے ہاتھ نہیں تھک دے، کدی انہاں نوں شرم نہیں آئی، جھوٹ بول دین، پیسے قسماں کھا کے مال ویچ دین لوگ، اور غلط پیسہ کما کے لوگ حج عمرے تے چلے جان دین، انہاں نوں شرم صرف انگوٹھے چومن تے آندی۔ دلیل پوچھ دین، حرام سود کھا کے لوگاں نوں کتنا بڑا جرم ہے سود کھانا، کدی کسی نے 72 سال سوچیا کم از کم مولانا گناہ کے 70 واری اپنی ماں نال بدکاری کرنی ہے،
ساری دنیا قیامت وچ ہوش نال ہوئے گی. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ قرآن دی نص ہے. قیامت والے دن سارے نو ہوش ہوئے گی. سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے جھلے ہون گے، معاشری جی دھکے کھا رہے ہون گے، کوئی ادھر دھکا ادھر مارے گا، لوگ کہن گے اے وہ بندہ ہے جڑا دنیا تے سود کھاندا سی. تے دین دا کوئی کام نہیں کرنا، صرف پتراں دے ویاہ کرنے تے کوٹھیاں بنانیاں.